बलूचिस्तान जहां अमन व अमान, करप्शन, गवर्नेंस, इंतजामी और दिगर गंभीर मसाइल का शिकार है, वहां तमाम वजाहत से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन भी बुनियादी और देरीना मसाइल से दो चार हैं। हम बलूचिस्तान के 2.5 लाख सरकारी मुलाजमीन की फरियाद और इन मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जारी मजालिम और इंतकामी कार्रवाइयों की दास्तान लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। बलूचिस्तान के मुलाजमीन अगरचे इन मखदूश, शूरशज़दा और नामसाद हालात में भी बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में सरकारी मशीनरी के तौर पर वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद जान हथेली पर रख कर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, फिर भी इनकी तनख्वाहें मुल्क के तमाम सूबों और वफाक के मुलाजमीन से कम हैं। सितम बालाए सितम ये कि मुलाजमीन अपने जायज आईनी मसाइल और कम तनख्वाहों की खातिर बलूचिस्तान में फरियाद कर सकते हैं, न इसके लिए पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि वफाक अपने मुलाजमीन के आईनी मुतालबे को तस्लीम करते हुए इनके लिए DRA की मद में DRA के नाम पर 70% अलाउंस ऐलान कर चुका है 3 मराहिल में, लेकिन बलूचिस्तान में ग्रैंड अलायंस के ज़ेरे तमाम 2.5 लाख मुलाजमीन गुज़िश्ता 8 माह से आइन के आर्टिकल 25 और 38 के तहत तस्लीम शुदा इस हक के लिए सरापा एहतजाज है और हुकूमत के नारवा जुल्म सितम का शिकार है। हालांकि इस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान ने 2 बार अपने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई, जिन्होंने हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और हमारे साथ मुश्तरका सिफारिशात मुरतब करके दस्तखत किए, लेकिन दोनों बार मुलाजिमीन के साथ धोखा किया गया और हुकूमत ने अपने वादे वफा नहीं किए। गुज़िश्ता 8 माह से 40% DRA के लिए एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल करते हुए हुकूमत एहतजाजी मुलाजिमीन के बच्चों और घर वालों को हरासा कर रही है। पुरअमन एहतजाज करने वाले मुलाजिमीन पर FIR दर्ज किए गए हैं, इन पर 3 MPO लगा दिया गया है और हमारे एहतजाजी मुजाहरों, रैलियों और जलसों पर बदतरीन लाठीचार्ज, शेलिंग और तशद्दुद किया जा रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन चौक चौराहों पर और रोडों पर घसीटे जाते हैं। बलूचिस्तान के रवायात के सरीहन बरखिलाफ हमारे खवातीन मुलाजमीन की बेतौकीरी और तस्लील की जाती है। हमारे सैकड़ों मुलाजमीन ज़दकोब करके गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस वक्त हमारे 400 से जायद मुलाजमीन मुख्तलिफ जेलों में मुक़य्यद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत अपनी बनाई गई कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के मुतालबे पर बलूचिस्तान के लाखों मुलाजमीन को दहशतगर्दों की तरह डील कर रही है। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस गुज़िश्ता 8 महीनों से अपने मुतालबात के लिए पुरअमन तहरीक चला रही है। हमने 40% DRA समेत अपना 11 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को जमा करा दिया है, जिन पर हुकूमती कमेटी के साथ मुश्तरका सिफारिशात भी तय पा चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान इन सिफारिशात पर अमल दरामद करने की बजाय इसमें रोड़े अटका रहे हैं। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस आपके तवस्सुत से इज्जत माब सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुजारिश करती है कि बलूचिस्तान के 2.5 लाख मुलाजमीन जो सूबे में रियासती मशीनरी के तौर पर नामसाद आलात में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं कि जायज व आईनी मुतालबात हल करने में अपना किरदार अदा करे और बलूचिस्तान हुकूमत खुसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को मुलाजिमीन को दहशतगर्दों की तरह डील करने से रोके। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, हम आज बलूचिस्तान के 2.5 लाख मुलाजमीन के DRA समेत 11 तस्लीमशुदा मुतालबात की मंजूरी
اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کی جانب سے ملازمین پر جاری ظلم و تشدد کے سدباب کا ٹکڑا اور فریاد لے کر ایوان صدر کے سامنے دھرنا دینے کا پروگرام رکھتے تھے آج کا دن. لیکن اگرچہ اسلام آباد ہم بلوچستانیوں کی بات سمجھ نہیں آتی، تاہم ہم بلوچستان کے 2.5 لاکھ ملازمین کا مقدمہ شہر اقتدار کے اختیارداروں اور مقتدروں کے سامنے رکھنے آئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ بلوچستان میں ریاست سے جڑے ملازمین کے اس طبقے کی دادرسی کی جائے گی، ان کے مسائل اور مجبوریوں کا ادراک کیا جائے گا اور انہیں دیوار سے نہیں لگایا جائے گا. ہمارے تسلیم شدہ مطالبات پر حکومت بلوچستان کو امن درآمد کے احکامات صادر کیے جائیں گے اور ہم پر روا رکھے گئے ظلم و بربریت کا محاسبہ کیا جائے گا. آج بلوچستان میں آل پارٹیز گرینڈ الائنس اور حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، وگرنہ ہمارا آج پروگرام یہ تھا کہ ہم 6 تاریخ کو ایوان صدر کے سامنے دھرنا دینے والے تھے، لیکن آج کا پروگریس یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے، ایک تفصیلی اجلاس ہوا ہے. اس میں اتفاق اس بات پہ کیا گیا ہے ہمارے وہاں پہ جو سربراہان ہے کہ 12 تاریخ تک ہمارا احتجاج مؤخر ہوگا اس مذاکرات کی فیصلے کی روشنی میں، اور ہم یہاں اپنا جو احتجاج رکھتے تھے یا اس کا پروگرام رکھتے تھے اسلام آباد میں، ہم اس کو بھی مؤخر کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنے ان وعدوں کا جو تیسری بار ہم سے کیے جا رہے ہیں ان کا پاس رکھے گی اور بلوچستان کے سینکڑوں ملازمین کو دوبارہ احتجاج کے لیے یا فریاد کے لیے اسلام آباد کی طرف آنے پر مجبور نہیں کرے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. محترم، ابھی آپ کے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ کون ہے جس کے ساتھ آپ کے ابھی جو مذاکرات ہوئے ہیں جس نے آپ کو کنوینس کیا ہے یا آپ کو احتجاج نہ کرنے پر راضی کیا ہے؟ جو مذاکرات ہیں آپ کے کس سے ہوئے ہیں؟ حکومتی کون شخصیات ہیں جن سے مذاکرات ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ. اس میں ایک سلسلہ یہ ہے کہ ہماری ایک کمیٹی بنی تھی جس میں ہمارے صوبے کے وزیر خزانہ میر شیروانی صاحب ہیں، وہاں کی وزیر تعلیم رائلہ حمید درانی صاحبہ ہیں، اور وہاں کے پیپلز پارٹی کے ذمہ داران میں سے بادشاہ صاحب ہیں، اسفندیار کاکڑ صاحب ہیں، اور آج کی جو ہماری مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں علی مدد جتک صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہے، کل پرسوں ہی انہوں نے حلف لیا ہے، ان کے ساتھ، اور ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عمران زرکور صاحب، اور ان کے ساتھ فنانس کے ہمارے سیکرٹری ہیں، ان کی کمیٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں. میں اس سلسلے میں ایک اور بھی وضاحت کروں کہ ہماری کیونکہ کل پرسوں سے ہم اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے اسلام آباد کے اندر اپوزیشن لیڈر محمود خان چکری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، مولانا عبدالواسع صاحب سے جو سینیٹر ہیں ہمارے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، منظور کاکڑ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، ساتھ میں ہمارے جو عطاء الرحمان صاحب ہیں، مولانا عطاء الرحمان صاحب ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ان سے مذاکرات ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے، شاید میں نام بھول رہا ہوں، ہمارے بہت سارے یہاں کے سیاسی زعما سے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں عمر فاروق صاحب ANP کے ہیں، ان سے مذاکرات ہوئی ہے. نیشنل پارٹی کے جان محمد بلیری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم نے یہاں سے جتنی بھی ہماری بات ہو سکتی تھی، شاید یہ تمام فیکٹرز جو ہے وہ مل کر بلوچستان میں آج وہاں پہ ایک مذاکرات کی نشست جو بنی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ ایک موقع دے رہے ہیں. پروفیسر صاحب اپنا تعارف بھی کرا دیں، اور جو ساتھ میں بیٹھے ہیں ان کا بھی نام اور ساتھ میں جو آپ کی الائنس کے ہیں وہ بھی تعارف کروا دیں اپنے تعارف میں. جی وہ کروا دیں گے بالکل، لاسٹ میں ہم آپ کو تعارف بھی کرا دیں گے. سر ایک اور چھوٹا سا سوال لے لیں کہ گزشتہ 3-4 روز سے بلوچستان اور کوئٹہ کے مختلف مقامات کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، جس سے سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور انداز میں ناکام بنا دیا گیا. اس وقت وہاں ذرا سارے لوگ وہاں کے مقامی ہیں، اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کیا وہاں پہ صورتحال ہے، اور جو سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں، وہ آپ کی نظر میں اس پہ کیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے یہ سیاسی سوال ہے، میں سیاسی سوال کا جواب دینا نہیں پسند کروں گا. نہ وہاں کے حالات کا، میں کیونکہ اسلام آباد میں 3-4 دنوں سے میں اسلام آباد میں ہوں اور ہمارے سارے دوست اسلام آباد میں ہیں. بلوچستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا کوئی جو ہے وہ سگنل کام ہی نہیں کرتا، تو ہم اتنے ہی باخبر ہیں جتنے آپ کے اسلام آباد کے صحافی یا دوسرے دوست باخبر ہیں. وہاں کے حالات سچویشن کیا ہے
और उस पर क्या मामला हुआ है, कोई यानी हमें कोई ऐसी खास खबर नहीं है कि हम उसको यहाँ पे ब्रेक कर सके, ना उससे हमारा साथ और जा रहे हैं धरने में, आप भी शिरकत कर रहे हैं उसमें इंशाल्लाह। आपके मुतालबात की तफसील, अगर कोई चीदा मुतालबात, बड़े मुतालबात है, उसकी तफसील तो बता दें। जी बिल्कुल। हमारे असल में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ 11 जो हमारे बुनियादी मुतालबात हैं हमने हुकूमत बलूचिस्तान के सामने रखे हैं। उसमें सबसे पहला जो मुतालबा है वो DRA है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक 2021 से चल पड़ी है, बलूचिस्तान में भी वही सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जोरावर जो महकमे हैं, बाइख्तियार महकमे हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी ज़्यादा हैं, और बाकी जो हमारे कमज़ोर महकमे हैं या जिनके पास में अपने ताकत और इख्तियारात मौजूद नहीं हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी कम हैं। तो इस सिलसिले में एक तफावत पाया जाता है। इस कदर तफावत पाया जाता है, मैं अगर इसकी एक मिसाल दूं कि अगर आप बलूचिस्तान के एक मखसूस डिपार्टमेंट के 4 ग्रेड की मुलाजिम की तनख्वाह देके तो एक नामखसूस डिपार्टमेंट के 17 ग्रेड की तनख्वाह उससे कम है। 4 ग्रेड की तनख्वाह और 17 ग्रेड की तनख्वाह। मैं अल्फाज का थोड़ा सा चुनाव मोहताज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो ये एक फर्क मौजूद है। तो हम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का हमारा मुतालिबा सर फहरिस्त है, और वफाक ने पिछले जो बजट है 2025 में उसमें 30% डिस्पैरिटी का अनाउंस किया था। बलूचिस्तान में हमारे यहाँ ये अभी तक जो है ये तातुल का शिकार है। पंजाब में भी यही सिचुएशन है और सिंध में भी यही सिचुएशन है। तो हम उसके मुतालबे पर हैं। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि बलूचिस्तान के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एडाकिज्म पर इदारों को लेकर जाया जा रहा है, कंट्रैक्टिज्म पर इदारों को लेकर जाया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ अगर आप एक उस्ताद को कंट्रैक्ट पर रखोगे, उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, तो एक यकसुई के साथ, इत्मीनानी कल्ब के साथ वो उस्ताद जिसको ये बतानी है कि नेक्स्ट महीने मुझे निकाला जाएगा या मेरी कॉन्ट्रैक्ट जारी रखी जाएगी, उससे आप ये तवक्को रखेंगे कि आपकी कौम की तामीर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक मामला मौजूद है। एक कॉन्ट्रैक्ट का जो पॉलिसी है बलूचिस्तान के अंदर, उसको हमने दूसरे मुतालबे के तौर पर। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो पेंशन रिफॉर्म्स है, एक मुलाजिम अपनी 30-35 साल की सर्विसेज देता है इस उम्मीद के साथ कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा और 30-35 साल की जो सर्विसेज मैं गुजारूंगा खिदमत देकर इस रियासत पाकिस्तान को, तो उसके बदले में मुझे अमाउंट ऐसी मिलेगी, मुझे पेंशन ऐसी मिलेगी, मुझे ग्रेजुएटी ऐसी मिलेगी जिससे मैं अपने बच्चों के लिए एक चेक ले सकूंगा, या अपने बच्चों की जो शादियां और पूरी जो हमारी समाजी मामला है उनको हम निपटा सकेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मरकज से लेकर सूबे तक हमारे पेंशन पर बड़ी गासिबाना नजर डाली जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जी ये जो है IMF के हिदायत और डिक्टेशन पे हो रहा है। हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो ये जिर्क बिर्क गाड़ियां घूमती हैं, ये जो नीली पीली गाड़ियां घूमती हैं, इन पे सरकार IMF की नजर क्यों नहीं जाती है, और हमारे मुलाजमीन के कलील तनख्वाहों और उसकी पेंशन पर 35 साल की जो मुद्दत के बाद उस पर उनकी नजर पड़ती है। तो इस पे हमारा मुतालबा है कि जी ये पेंशन जो रिफॉर्म्स के नाम पे एक मुलाजिम दुश्मनी की जा रही है, ये जो है ये मोटे मोटे मैंने अल्फाज आपको बता दिए। इसके अलावा हमारे सर्विसेज के इशूज मौजूद हैं, हमारे प्रमोशन के मौजूद हैं, बहुत सारे इशूज, बहुत सारे पेचीदा मसाइल हमारे बलूचिस्तान के अपने मौजूद हैं। तो ये 11 नुकाती चैप्टर ऑफ डिमांड है जिसको हमने रखा है। मुझे एक बात कहिए कि आप वहाँ से बलूचिस्तान से आए हैं मजदूरों के मुताबिक के लिए, इससे पहले वहाँ से औरतें भी यहाँ आई हैं, इससे पहले वहाँ के जो लोग हैं उनके मुताबिक भी हैं। तो आप फेडरेशन से जो मांग रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि फेडरेशन रिस्पॉन्ड करेगी आपको, कि अगर ऐसा होता तो वहाँ के जो कोई वहाँ के कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, फिशरी के कुछ चीज़ बनती, आपके तो किसी चीज़ के भी उनको कोई ध्यान नहीं है। तो आप कैसे समझते हैं कि वहाँ से आके यहाँ के अरबाब इख्तियार आपको ये आपकी मदद करेंगे? मेरे एक आखिरी पैराग्राफ के अंदर इसका एतराफ मैंने किया था, अगर आपने सुना हो, कि हमें अगरचे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बलूचिस्तानियों को, हमारे बलूचिस्तान के लोगों की बात इस्लामाबाद में समझ नहीं आती है। लोगों को हमें इस तरह से बहुत सारे पीछे पस मंजर मौजूद है, मैं उस पर जाता नहीं हूँ। जाहिर है हम एक वफाक का हिस्सा है, हम एक फोरम रखते हैं। जिस तरह एक मुतासरा शख्स अपने हाई कोर्ट के लेवल पर अपनी पिटीशन रखता है, और अगर उसकी वहां पे सुनवाई नहीं होती है या उसको इंसाफ मुयसर नहीं होता है, तो वो फिर आकर सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी बात रखता है और उससे उम्मीद आस लगाए रखता है। तो हम इस सूबे के अंदर, मैंने कहा जिस तरह के 8-6 महीनों से हम वहां पे मुसलसल एक तहरीक चला रहे हैं। 2-4 हफ्ते अभी होने को है कि बलूचिस्तान के तमाम सरकारी इदारे मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन हैं, बंद हैं मुकम्मल तौर पर,
اور یہ سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ. میں نے کہا 400 کے قریب ہمارے دوست جیلوں میں مقید ہیں. ہم نے وہاں پہ اپنی بساط کے مطابق جتنی ہمیں وہاں پہ آزادی ہے جمہوری اظہار رائے کی، اگرچہ وہ اپنے آئین کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا فورم یہی بچتا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کر مقتدروں کے سامنے، یہاں پہ اپنے ایوان صدر کے سامنے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کی جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ایک قومی پارٹیوں سے، ہم کہتے ہیں کہ جو ملکی پارٹیاں ہیں یہ ان سے بلانگ کرتی ہے. پیپلز پارٹی کی اور مسلم نون کی حکومت ہے، تو ہم یہاں پہ ان کی جو پارٹی کے سربراہان ہیں جو یہاں پہ بھی فیڈرل حکومت کا حصہ ہے بلکہ وہ حکومتی ہیں، تو ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری داد رسی کریں گے اور ہماری فریاد سنیں گے. آج کے میٹنگ کے حوالے سے آغاز صاحب میرے خیال کچھ بول گئے. ہم بلوچستان گینڈ الائنس کی طرف سے ہمارے اس نے ہماری تحریک میں ہمارا ساتھ دیا، تو ان کا بھی پروگرام تھا ہمارے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کا کل کا جو ہمارا پرسوں کو مظاہرہ ہونا تھا، انہوں نے شرکت کر دی تھی. تو اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ہم بلوچستان گورنمنٹ الائنس کے حوالے سے رحمان بادشاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ وہ جیسے اسلام آباد کے لیے آواز بنے ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے لیے بھی آئندہ بھی کردار ادا کریں. ہم اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضرور کرتے ہیں. میں اس پہ جا رہا تھا چونکہ آخری کنکلوژن میری یہی تھی کہ اس وقت ہمارے پاس جو 8 پارٹیاں ہیں جس کی ہم بارہا ذکر کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر کانفرنس پارٹیاں ہیں، ایون اس میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے، اس میں مختلف پارٹیاں موجود ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے ہمیں سپورٹ دیا ہے، اس پوری تحریک کو ہمیں سہارا دیا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے لوئر لائن سے تعلق رکھنے والے ہمارے صحافی سینئر صحافی دل محمد صاحب کاکڑ کے انتہائی مشکور ہے، انہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے، بڑی مضبوط توانا آواز اٹھائی ہے. ہم ہر اس شخص کا، ہر اس فرد کا، ہر اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری اس آئینی جدوجہد کو سپورٹ کیا ہے اور دامے درمے سخنے ہماری مدد کی ہے. اجازت کرو تو رحمان علی باجوہ صاحب سے اس موقع پر ایک سوال ہے. باجوہ صاحب، آپ بلوچستان میں گرینڈ الائنس کی تحریک کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے ایشوز کے حوالے سے آپ وقتاً فوقتاً آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں. اب ایک بار پھر حکومت نے مہلت مانگی ہے کہ ہمیں 12 فروری تک کی مہلت دی دی جائے، اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے. اگر ایک بار پھر صوبائی حکومت کی جانب سے بلوچستان گرینڈ الائنس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ بازی ہوتی ہے، تو آپ کی جانب سے اور ویسے بھی اوور آل پاکستان میں ملازمین کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے آپ نیکسٹ میں کیا کردار ادا کریں گے، اسپیشلی بلوچستان گرینڈ الائنس کے حوالے سے؟ جی تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ آج صرف یہاں پہ بلوچستان کے ساتھی موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس سی ڈی اے کے ساتھی موجود ہیں، آئی ایس کو کے ساتھی موجود ہیں، فیڈرل سیکریٹریٹ سے آل پاکستان آڈیٹ قوم کے مختلف منسٹریز ڈویژنس کے، وفاق کی تمام یونینز ایسوسیشن کے ساتھی آج سالیڈیرٹی کے لیے موجود تھے. اور جو کل رات ہماری تقریباً 1 بجے تک میٹنگ ہماری ڈسکشن چلتی رہی اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ جو بھی ہمارے بلوچستان کے بھائی یہاں سے حکم کریں گے ہم ہر صورت میں ان کے ساتھ ہوں گے. اگر پریزیڈنٹ ہاؤس تک انہوں نے دھرنا دینا تھا، یہ تو ابھی بیکاز آئی واز لیٹ کہ یہ جو بھی اپڈیٹ ہے میرے تک نہیں پہنچی، تو بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 26 جنوری کو بھی ہم نے یہاں پہ فائنینس ڈویژن سے جو ہے وہ ریلی نکالی تھی. پھر جو پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی تھی جس کے تحت یہ 30% جو ہے ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا تھا. آغا صاحب اسپیسیفکلی جو ایک پوائنٹ تھا وہ بھول گئے کہ بلوچستان بھر کے اور پورے پاکستان بھر کے ٹیچرز اور ریسرچرز کا 25% ٹیکس ریبیٹ انہوں نے ختم کیا. وہ وفاق سے ختم ہوا اور صوبائی ملازمین کی جیبوں سے انہوں نے وہ پیسے جو ہے نکال لیے. آلدو کہ دیٹ از دا پارٹ آف دا ایگریمنٹ کہ اس کو اے بی این ایشو جو ہے وڈرا کیا جائے گا. سوال یہ بنتا ہے کہ آج یہاں پہ ساتھی بھی آئے، ہم نے اس دن بھی آواز اٹھائی کہ فیڈرل ایک ڈیسیجن کرتی ہے کٹوتی کرنے کا، جیب میں ہاتھ ڈالنے کا ملازم کا، تو صوبے سب سے پہلے پہل کرتے ہیں. بٹ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اگر 25% پہلے دیا گیا تھا تو آلموسٹ تمام پروونسز کو ملا، ایکسکلوڈنگ 10% بلوچستان کے ساتھیوں کا کھا گئے. دوسرے فیز کے اندر ہم نے 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا تھا، تمام صوبوں کے اندر ایکویلنٹ ملا. بجٹ کے اندر جو تمام اضافے ہوتے ہیں وہ تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ملتے آئے ہیں. اسپیسیفکلی اس سال بھی یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے وفاق گلگت آزاد کشمیر جو ہے یہاں پہ ملا. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے ان کے ساتھ کمٹ کیا ہے
جو ان کی سفارشات ہیں اس کے اندر فائنینس منسٹر، سیکرٹری فائنینس وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور بالکل پاکستان بھر میں جہاں پہ بھی ساتھی ہمیں آواز دیں گے. 10 فروری کو میں اپنے وفاق کے تمام ساتھیوں کے ساتھ لاہور جا رہے ہیں. یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس وفاق سے لڑائی شروع ہوئی اور تمام صوبوں نے، ان صوبائی ساتھیوں نے بھی اس کے اندر جو اپنا حصہ ڈالا. ہم نے مشترکہ یہ جدوجہد کی. اور اگر میں وفاق کے لیول پہ بات کریں تو جو طاقتور اداروں کی بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی اے، عدلیہ، دس از سیریز آف لسٹ جو 100% سے لے کے 300% تک جو ہے وہ مراد لے رہے ہیں. یہ تو محروم بیچارہ ملازم جس کو آگے پیچھے کوئی نہیں پوچھتا، جب اس کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آئی ایم ایف بھی آ جاتا ہے. کیا آئی ایم ایف سے انہوں نے پوچھ کے جو ہے 400 سے 600% جو ہے تنخواہیں جو ہے وہ بڑھوائیں پارلیمنٹیرینز کی صوبوں کے اندر یا صوبوں کے سیکریٹریٹس کے اندر. انہوں نے ابھی کرنٹ بجٹ کے اندر جو ہے رننگ بیسک پے کے اوپر جو ہے وہ اضافہ کر دیا. میں 2 دن پہلے ہماری آئینی عدالت بنی، ان کی ٹرانسپورٹ مونیٹائزیشن یا ہاؤس رینٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے. ٹرانسپورٹ مونیٹائزیشن کے وہ تقریباً 3 لاکھ سے لے کے کہاں تک ہے، اور 300% جو ہے وہ آلریڈی جو ہے پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں. تو خدارہ جو محروم یہ ملازم ہے جس کے آگے پیچھے کسی نے آج تک آواز ہی نہیں اٹھائی تھی، ہم متحد ہو کے پورے پاکستان بھر کے ملازمین، خاص طور پہ جو ہماری ڈپرائیوڈ اسٹیٹ کلاس ہے، اس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. آواز پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اٹھاتے رہیں گے. پرامن طور پہ ریاست ہماری ماں کی طرح ہے، جس طرح اپنے والدین سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تہذیب اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. بالکل ہمارے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جتنے بھی احتجاج ہوئے، ہم نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے ہماری بات سنی. بٹ جہاں پہ بلوچستان کی بات آتی ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے میڈیا کے ساتھی ادھر موجود ہیں، پریس کلب میں تو اس امید کے ساتھ آتے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز پہنچے گی. الیکٹرانک میڈیا شاید بلوچستان کا نام آتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، کہ ہماری آواز اس طرح سے جو ہے نہیں پہنچتی، بٹ پرنٹ میڈیا کے اندر پہنچتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہماری پریس کانفرنس تھی، ہم نے میڈیا کے ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور ہم بڑے مطمئن تھے کہ ہمارے پاس 8 یا 10 میڈیا کے چینلز ہیں، اس کے کوئی ٹکر یا کچھ جو ہے وہ آ جائے گا. تو اوورآل اس کی طرف سے دیکھیں تو میڈیا کے اوپر بھی اس کے حوالے سے بھی محروم ملازم ہے. آج آ کے میڈیا اور ایک عدلیہ بچتی ہے اور حکام بالا تک تو ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آواز جو ہے حکام بالا تک پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی پہنچے گی. میں ایک دفعہ پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی سٹنگ گورنمنٹ، ہمارے ادارے بالکل ان کے ساتھ ہیں بحیثیت سرکاری ملازم. جب جہاں ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، بٹ جہاں پہ ہمارے ملازمین کے حقوق کی بات آئے گی ہم وہاں پہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے. اور تمام کوئی بلوچستان، سندھ یا پنجاب، ہم کوئی علیحدہ نہیں ہے، بالکل ایک ہے. اگر وہاں پہ تکلیف ہوگی تو یہاں پہ بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے. جو حکم ہمارے ساتھیوں کا آج کے حوالے سے تھا، 6 کے حوالے سے ہے یا 12 کے حوالے سے کرتا ہے، تو وفاق کے بھی تمام ساتھی جو ہے بھرپور انداز سے ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ وفاق نے بڑا احسان کیا آپ پہ کہ عورتیں جب آئی تھیں تو صبح 5:30 بجے انہیں ٹھنڈے پانی کے وہ مارے گئے تھے. تو آپ لوگ کو بڑا احسان ہے کہ آپ لوگ کو ابھی تک کچھ نہیں کہا. وہ نوبت 6 تاریخ کو آنی تھی، وہ آئی نہیں، وہ آنی تھی وہ نوبت. ہم اس کو دیکھ رہے تھے، ہم ذہنی طور پر تیار تھے کہ 6 تاریخ کو وہ نوبت آنی تھی، اس کو آئی نہیں. نوبت بولو بلوچستان پہ ہمیں ادا کر دیا. یس، تو بلوچستان اس سے زیادہ ہو گیا ہے. ہم نے کہا 400 لوگ قید میں -11 میں منفی 12 گردوں کی طرح ہم کو مت جیل میں ڈالا ہوا. مسجد جو مسجد میں، اور وہ بھی جون میں، اور اب دونوں حالات میں. یہ پنجاب کے لوگوں کو ضرور بتائیں کہ مت جیل میں بند کیا، اور مت جیل کا تاریخی پس منظر ضرور ان کو بتائیں کہ کیا کیا ہے اور کن لوگوں کو مت جیل میں رکھا جائے، تاکہ ہمارے پنجاب کے جو ساتھی ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیا بتائیں گے ان کو.